الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان. پہلا کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی آخری رسول ہیں. حضور کے بعد دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا روزہ رکھنا، چوتھا زکوٰۃ دینا اور 5واں حج کرنا. ان 5 میں سے 4 کچھ جسمانی عبادت ہے اور کچھ مالی عبادتیں ہیں. کلمہ زبان اور دل کے اقرار کا نام ہے. روزہ اور نماز یہ جسمانی عبادت ہے، بدن کے کھپانے کی عبادت. زکوٰۃ مال خرچ کرنے کی عبادت ہے، لیکن حج مال اور جان دونوں لگانا کی عبادت ہے. اس لیے حج کو عظیم الشان عبادت کہا گیا ہے. حج کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. 1 ہفتے میں حاجی یہاں سے روانہ بھی ہوں گے. حج کی ساری تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں. حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت محبوب ترین عبادت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار حج اور عمرہ کرو، بری موت سے اور فقر سے بچ جاؤ گے. کبھی تنگی تمہارے اوپر نہیں آئے گی، بری موت تمہارے اوپر نہیں آئے گی. لگاتار حج اور عمرہ کرتے رہنا چاہیے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے. حاجی جب حج کا ارادہ کرتا ہے تو فرمایا گیا، من اراد الحج فلیعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دنیا کے کام میں پھنس جائے اور حج کرنے سے محروم رہ جائے. اس لیے حج جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کرنا چاہیے. حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے فرض ہونے کا حکم سنایا تو حضرت عطا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم ہر سال حج کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر سال نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، محبوب عبادت ہے.
آدمی جب حج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اپنے بدن کے اوپر 2 چادریں کفن کی طرح لپیٹ لیتا ہے، سلا ہوا کوئی کپڑا نہیں پہنتا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے بھروسے پر اور اس کو راضی کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ زبان کے اوپر ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس یہی نغمہ اس کی زبان پر ہوتا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، ساری نعمتیں تیری ہی ہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ نغمہ اس کی زبان پر لگاتار رہتا ہے۔ پھر حاجی اپنے گھر سے نکلا، عبادت کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس سے کہا گیا تم سر پر کچھ نہیں اوڑھ سکتے۔ حاجی نے سر سے ٹوپی کو نکال دیا۔ عورتوں سے کہا گیا چہرہ کھلا رکھنا اب تمہارے لیے لازم ہے۔ عورتوں نے اللہ کے لیے اپنے فیس پیس کو نکال دیا، پلین میں بیٹھ رہے ہیں۔ حاجی سے کہا گیا کہ تم اب ایک بڑی عظیم الشان سواری میں سوار ہو رہے ہو، لہذا پاؤں میں اچھا سوٹ بوٹ پہنو۔ لیکن حاجی کہتا ہے مجھے تعلیم دی گئی ہے میرے ٹخنے کی ہڈیاں اور پیر کی ابھری ہوئی ہڈی نظر آنی چاہیے، لہذا میں جوتا نہیں پہن سکتا۔ 2 بنی کی سلیپر پہن کر حاجی پلین میں بیٹھ جاتا ہے، اپنی خواہشات کو مٹا دیتا ہے۔ خوشبو لگانا چاہتا ہے، نہیں لگا سکتا، سر کے بال بڑے ہیں، بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کر سکتا، بیوی بازو ہے لیکن محبت کی گفتگو نہیں کر سکتا، تیل لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے لیکن بالوں کو بکھرا ہوا رکھا ہوا ہے، جو نظر آ گئی مار نہیں سکتا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر کے جا رہا ہے۔ دل کے اندر کوئی تمنا نہیں میں اب یہاں سے جاؤں گا اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بساؤں گا، اللہ کے گھر کو دیکھوں گا، بیت اللہ کا طواف کروں گا، میں اللہ کے گھر میں اللہ کا عاشق بن کے حاضر ہونے والا ہوں۔ دیوانہ وار عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے۔ ہوٹل میں پہنچ گیا، ہوٹل میں پہنچنے کے بعد نیند آ رہی ہے لیکن بے قراری اتنی زیادہ ہے میں کب تک بیت اللہ کو پہنچوں۔ وہاں جانے کے بعد یہ خیال ہوا کہ صاحب بدن سے پسینے کی بو آ رہی ہے، پانی نہا لوں۔ پانی نہانے کے لیے گیا تو یہ خیال آیا کہ خوشبو نہیں لگا سکتا، صابن کا استعمال کیے بغیر ایسے ہی اپنے بدن پہ پانی ڈال لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بس میں بیٹھ کر بیت اللہ کے قریب پہنچا، بیت اللہ کے قریب اتار دیا گیا، اس سے کہا گیا ادھر سیدھے جاؤ تمہیں حرم نظر آ جائے گا، بیت اللہ نظر آئے گا۔ سر کو جھکاتا ہوا، زبان پہ لبیک پڑھتا ہوا اور حاجی حج سر کو جھکاتا ہوا جا رہا ہے، نگاہیں نیچی ہیں، کوئی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں لیکن نگاہ کے اندر صرف ایک ہی خواہش ہے، یہ نظر اٹھے گی تو بس بیت اللہ پر پڑے گی، میں دنیا کی کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ نظر کو جھکایا ہوا ہے اور سر کو جھکا کے جا رہا ہے۔ اس سے کہا گیا اب اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ، سیدھا گیا،
تو اس سے کہا گیا اس پتھر کا بوسہ لو، لیکن بھیڑ اتنی زیادہ ہے اس بوسہ لینے تک وہ جا نہیں سکتا، تو اس سے کہا گیا ہاتھ کو اٹھاؤ حجر اسود کی طرف، اپنے ہاتھ کا بوسہ لے لو، گویا تم حجر اسود کا بوسہ لینے والے بن گئے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اس گھر کا چکر لگاؤ، ایک لگایا، کہا گیا دوسرا لگاؤ، تیسرا لگاؤ، چوتھا لگاؤ، پانچواں لگاؤ، چھٹواں لگاؤ، ساتویں چکر پر اس کو کہا گیا کہ اب تمہارا طواف پورا ہو چکا ہے۔ عقل میں بات نہیں آتی ہے، یہ اینٹ اور پتھر سے اور سیمنٹ سے بنا ہوا ایک گھر، اس کے چکر ہم کیوں لگائیں؟ نہیں نہیں، یہ عشق کی بات ہے، یہاں عقل کے گھوڑے نہیں چلیں گے، یہاں دماغ اور ذہن کی بات نہیں چلے گی، یہاں پر تو اللہ کا حکم چلے گا، رسول اللہ نے جو بتایا ہے وہ چلے گا۔ پھر اس کے 7 چکر لگا دیا، 4 چکر لگاتے ہی کہا گیا 2 رکعت طواف کی نماز پڑھ لو، 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اب ذرا صفا پہاڑ کی طرف چلو، پھر صفا پہاڑ کی طرف چڑھا، صفا پہاڑ پہ چڑھتے ہی کہا گیا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرو، تو رخ کر کے دعا کر لیا۔ اب اس سے کہا گیا اب مروہ کی طرف جاؤ، صفا مروہ 2 پہاڑ ہیں، ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے، اب مروہ کی طرف جاؤ، صفا سے اتر کے مروہ کی طرف جا رہا ہے، بیچ میں ہری لائٹیں نظر آ گئی، کہا گیا ذرا یہاں پہ دوڑو، تو وہاں پہ دوڑنا شروع ہو گیا۔ یہاں پہ دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ عقل کا کام یہاں پہ نہیں چلے گا، بس دوڑو، اللہ کا حکم ہے دوڑو، دوڑ لیا۔ یہ دوڑنا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کر اللہ کے حکم سے چلے گئے تھے، تو جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل پیانی کے لیے سسک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، تو حضرت ہاجرہ وہاں پر چڑھی صفا پہاڑ میں کہ کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے، دیکھ لیں کوئی قافلہ نظر آئے تو ان کے پاس سے پانی مانگ کر لاؤ اور میرے بیٹے کو پلاؤ۔ وہاں پر پانی کے لیے دوڑی تو دیکھا کوئی قافلہ نظر نہیں آیا، صفا سے اتری مروہ کی طرف گئی، مروہ کے پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا وہاں پر بھی کوئی قافلہ نظر نہیں آیا، بچے کے پاس بھاگ کے آئی، بچہ صحیح سالم ہے، پھر صفا پہ چڑھی، دیکھا کوئی قافلہ نظر آ رہا ہے، کوئی قافلہ نظر نہیں آیا، پھر مروہ کی طرف دوڑی۔ اللہ کو ایک عورت کا دوڑنا اتنا پسند آ گیا، قیامت تک آنے والے سارے حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے دوڑنے کو واجب قرار دے دیا۔ اس کے بعد میلے میں اکثرین کے درمیان دوڑ کے مروہ پہ چلا گیا، وہاں سے کہہ رہا پھر صفا پہ آؤ، صفا پہ آیا، پھر کہا جا رہا مروہ پہ جاؤ، ایسے 7 چکر لگایا۔ اس کے بعد کیا کروں؟ کہا کہ اپنے بال مڑا دو، اے اللہ بڑی محبت سے اور محنت سے بال رکھے تھے، حکم ہے بال مڑا دو، بال مڑا دیا۔ پھر اس کے بعد حاجی وہیں پر رکا ہوا ہے، 8 تاریخ آ گئی ذی الحجہ کی، حج کے دن شروع ہو گئے، حاجی سے کہا گیا کہ اب تم مینا چلو۔ مینا میں پہنچا، فجر کی نماز پڑھ کے 8 تاریخ کو پورا دن مینا کے اندر رہا، 9 تاریخ کی فجر مینا ہی میں پڑھ لی۔ کیا کرنا ہے مینا میں؟ کچھ نہیں کرنا ہے، بس پڑے رہنا ہے اس میدان کے اندر، وہاں پہ رہ کے اللہ سے مانگو اور یہی ترانہ گنگناؤ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جس کو دیکھو ہر طرف یہی نغمے کانوں کے اندر آ رہے ہیں اور یہی ایک صدر کانوں کے اندر ٹکرا رہی ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آ گیا ہوں، اے اللہ میں تیرے در پہ پڑ گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد 9 تاریخ کو عرفے کے میدان میں جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک میدان ہے، وہاں پر گیا، دن بھر پڑا رہا، کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، دعا کرنا ہے۔ عرفے کے میدان میں اتنی دعائیں کی جاتی ہیں، عرفے کے میدان میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں رد نہیں ہوتی، سب کی دعائیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ حاجی کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ شیطان جتنا عرفے کے دن ذلیل ہوتا ہے، پورے سال میں اتنا ذلیل نہیں ہوتا۔ ایک ہی وقت میں 70-80 لاکھ لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دے تو شیطان کو ذلیل ہونے کے لیے اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟
نکلنے والے ایک ایک جملے کو قبول فرما لیتا ہے. حاجی رہا اور وہیں پر دعا کرتا رہا. عرفات کے میدان میں آپ دیکھیں گے ہر طرف دعا، ہر طرف دعا. ادھر دیکھو ایک قافلہ دعا کر رہا ہے، ادھر دیکھو ایک قافلہ دعا کر رہا ہے، پیچھے دیکھو ایک قافلہ دعا کر رہا ہے. سب رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، بڑے رو رہے ہیں، نوجوان رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں. سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کیوں؟ آج اللہ قبول کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد بہت سارے حاجی جبل رحمت کے پاس جاتے ہیں. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا، وہاں پر ٹھہر کر دعائیں کرتے ہیں. پھر مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے. ارے بھائی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لو. نہیں اب نماز نہیں پڑھی جائے گی، اب مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ جانے تک مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا. نہیں اللہ کے نبی کی یہی تعلیم ہے، مزدلفہ جا کے تم مغرب پڑھو. حاجی وہاں سے نکل کے مزدلفہ چلا گیا. مزدلفہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک میدان ہے، پوری رات اس میدان میں گزارنا ہے. جدھر دیکھو ادھر حاجی ہی حاجی ہیں، احرام کی حالت میں ہیں. صاحب بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. جہاں دیکھو وہاں مصلی بچھے ہوئے ہیں، لوگ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. وہاں جا کے پہلے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھ لی، پھر وہیں پر رکا رہا. وہاں پر شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چن لیا ہے، وہیں پر اللہ سے مانگ رہا ہے. فجر کی نماز بھی وہیں پر پڑھ لیا. پھر اس کے بعد تھوڑی سی جب صبح روشن ہوئی، حاجی مزدلفہ سے نکل کے پھر مینا کے میدان میں آ رہا ہے. مینا کے میدان میں آیا. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے. اصل میں وہ بڑا شیطان نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، پہلی مرتبہ شیطان نے وہاں پر ان کو وسوسہ ڈالا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر شیطان کو ذلیل کرنے کا نظام بنا دیا اور قیامت تک اس جگہ پر پتھر مارنے کا حکم دیا، کنکری مارنے کا حکم دیا. وہاں پر کنکری ماری جاتی رہے گی، شیطان ذلیل ہوتا رہے گا. وہاں پر آ رہے حاجی مزدلفہ سے نکلا اور جیسے ہی جمرہ قریب آ رہا ہے، وہ پلر قریب آ رہا ہے جہاں پر کنکری مارنا ہے، حاجی زور زور سے تلبیہ پڑھ رہا ہے، خوب زور سے پڑھ رہا ہے. ارے بھائی اب کیوں زور سے پڑھ رہے ہو؟ کہا ابھی شیطان کو کنکری مارنے کے بعد تلبیہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ زندگی میں اس طرح تلبیہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ آخری توفیق رہے گی. بار بار کلمہ پڑھ رہا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے، پوری گونج تلبیہ کی ہے. جہاں پر دیکھو کانوں میں بس ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہی صدا کانوں میں پڑی. آیا شیطان کو کنکری مارا، کنکری مارتے ہی اب کیا کروں؟ کہا گیا قربانی کرو. قربانی کیا. پھر کیا ہے؟ اپنے بال مڑاؤ. ارے 8 دن ہی پہلے مڑایا تھا، بال بڑے نہیں ہوئے. کہا پھر بھی مڑا دو، جتنے بال ہے اتنے بال مڑا دیا. اس کے بعد کیا کرے؟ نہا دو، کپڑے پہن لو، اب پھر چلو ہمارے بیت اللہ کو، ہمارے گھر کو، وہاں پہ ہمارے گھر کا طواف کرو. یہ طواف تمہارے اوپر فرض ہے، عرفے کی حاضری تمہارے اوپر فرض تھی. اب وہاں پر گیا تو ایک قیامت کی بھیڑ ہے، وہاں پر چونکہ جانے کی بھی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے. اب کیا کرو؟ کہا چلو اسی میں. وہاں پر گیا تو حاجی کو جگہ مل گئی، دوسرا آیا اس کو بھی جگہ مل رہی ہے. دیکھنے سے محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہاں جگہ نہیں ہے، لیکن ہزاروں حاجی اسی میں آ رہے ہیں، سب کو جگہ مل رہی ہے. سب نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر جا کے سعی کی. پھر اس کے بعد حاجی سے حاجی اب کیا کروں؟ کہا پھر تم جاؤ مینا کے میدان میں، رات وہیں پر گزارو. رات گزار دیا. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. پھر اس کے بعد صبح ہوئی. اب کیا کروں؟ پڑے رہو مینا کے میدان میں، مانگتے رہو اللہ سے. مینا کے میدان میں پڑا رہا. جب سوال کا وقت آیا کہا پھر جاؤ، اب تینوں شیطانوں کو کنکری مارو. شیطان کو کنکری مار دیا. اب کیا کروں؟ پھر آؤ مینا کے میدان میں پڑے رہو. پھر اس کے بعد پوری رات وہیں پر گزار دیا. دوسرے دن کہا گیا کہ اب جاؤ، پھر تینوں شیطانوں کو کنکری مارو. جب تینوں شیطان کو کنکری مار دیا، حاجی کا حج جیسے ہی پورا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ آتا ہے، حاجی کے دونوں مونڈھوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے حاجی، اللہ تعالیٰ کو تیرا حج کرنا پسند آ گیا ہے، اللہ نے تیری حاضری کو قبول کر لیا ہے. اب سے سارے
صبح سے ہی اعمال شروع کر دیں۔ حاجی اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے، حاجیوں سے دعا کرانا چاہیے، بیت اللہ کو جو جائے اس سے دعا کرانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں بیت اللہ جانا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، حضور نے اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق گئے، اس کے بعد میں آئے اور آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ جا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے، مصافحہ فرمایا۔ اس کے بعد شہنشاہ دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے فرما رہے ہیں، کائنات کا امام ہے، اپنے غلام سے فرما رہے ہیں ہاتھ ملا کے، یا آخی لا تنسانا فی دعائی، میرے بھائی جب وہاں پہ جا کے دعا کرنا تو ہمیں مت بھولنا۔ سرکار دعا فرما رہے ہیں، سرکار دعا کی درخواست فرما رہے ہیں، تو میرے بھائیو جو حاجی حج کو جاتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب حضور نے کہا یا آخی، اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کائنات کی ساری چیزیں بھی اگر مجھے دے دی جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اللہ کے نبی کے اس جملے سے مجھے خوشی ہوئی۔ حضور نے فرمایا حج کرو، کبھی فقر تمہارے اوپر نہیں آئے گا، کبھی تم تنگ دست نہیں بنو گے۔ حضور نے فرمایا لگاتار حج اور عمرہ کرو، اللہ کی محبت تمہارے ساتھ وابستہ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، حاجیوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حج کرنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکل کر واپس آنے تک ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور حاجی جب سر کے بال مڑا دیتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف، ایک نیکی۔ گویا حاجی کے گناہوں پر حاجی کی نیکیاں غالب آ جاتی ہیں۔ پھر حاجی جب واپس آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب حاجی اپنے گھر سے نکل کر واپس آنے تک اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کرا لو، اس کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے آگے 40 دن تک حاجی حج سے واپس آنے کے بعد آگے 40 دن تک بھی حاجی کی دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ حاجی اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے، اس لیے حاجیوں سے محبت کرو، حاجیوں سے عقیدت رکھو۔ کسی بھی حاجی کو یہ مت بولو اتنے برے کام کر کے اب حج کو گئے تو کیا ہوگا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی تو ہو جاتا کیا، اس طرح کی باتیں مت کیجیے۔ حاجیوں سے محبت کیجیے، اس کے اوپر اللہ کی نظر محبت پڑ گئی ہے، اللہ نے اس کو اپنا مہمان بنا دیا ہے، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا۔ آپ اس کو برا کہیں گے تو گویا آپ اللہ کی نگاہ انتخاب پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور جو اللہ کی نظر انتخاب پر انگلی اٹھاتا ہے اپنا ہی خرابہ کرتا ہے، حاجی کا کچھ خرابہ نہیں کرتا۔ اس لیے حاجیوں سے محبت کیجیے، حاجیوں کو اپنے گھر میں بلائیے، اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کھلائیے، ان سے مصافحہ کیجیے، ان سے دعا کی درخواست کیجیے۔ خاندان میں کوئی حاجی حج کو جا رہا ہے، حج ہاؤس تک اس کو چھوڑنے کے لیے جائیے، بار بار ان سے ملاقاتیں کیجیے، تاکہ جب وہ وہاں پر جائے تو آپ اس کو بار بار یاد آتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں وہ آپ کو یاد کرتا رہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر حج اور عمرے کی دولت نہ ہوتی اور ماں کی خدمت کی دولت نہ ہوتی تو میں اس بات کو پسند کرتا میں آزاد آدمی نہ رہوں، میں کسی کا غلام بن کر زندگی گزار لوں۔ حج اور عمرے کرنے کی دولت نہ ہوتی، ماں باپ کی خدمت کی دولت نہ ہوتی تو میں غلام بن کر زندگی گزارنا گوارا کرتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی کا غلام ہو اور وہ اپنے آقا کی خدمت کرے
اور اس کے حقوق کو خراب نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی دولت رکھی ہے اور عمرے کی دولت رکھی ہے، ماں کی خدمت کی دولت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں آزاد۔ حج کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو بلاتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو صاحب حیثیت بنایا ہے ان لوگوں کو حج کر لینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے حضور نے فرمایا من ملک زادا وراحلتا یبلغه الی بیت اللہ الحرام، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا توشہ اور سواری کا اتنا انتظام دے دیا کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ بیت اللہ تک نہ پہنچے اور حج نہ کرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے یا مجوسی یعنی مشرک ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وقت پر حج کیجیے۔ حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، حج فرض ہونے کے بعد ثابت نہیں ہوتا، زندگی میں حج کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بلڈنگیں بنانے کی خواہشوں میں لوگ حج کو چھوڑ رہے ہیں۔ 5 لاکھ میرے پاس آ گئے، حج فرض ہو گیا ہے، نہیں میرا گھر ٹینوں کا ہے، RCC ڈال لیتا ہوں، ضروری نہیں ہے، حج فرض ہے۔ پیسے آ گئے 4-5 لاکھ، بچے کی شادی کروں گا اس کے بعد جاؤں گا، بچے کی شادی کی ذمہ داری اللہ لے لے گا، آپ حج کے لیجیے۔ شادی کرنا اتنا بڑا فریضہ نہیں اس وقت جتنا حج کرنا فرض ہے، اور وہاں جا کے بندہ اللہ سے مانگے گا، اللہ سارے انتظامات آسان کر دے گا۔ میرے بچوں کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، دواخانوں میں ایڈمٹ ہو گئے تو کیسا انتظام کر لیتے، ایسے ہی حج کو جانے کے لیے انتظام کر لینا چاہیے۔ اللہ کے حکم کو ہمیشہ سب سے پہلے پورا کرنے کا خیال ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس لیے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اب تو حج کمیٹی کے سلسلے بند ہو گئے، لیکن پرائیویٹ ٹریولز والوں کے ابھی بھی وہ لوگ بکنگ ان کے پاس جاری ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے، استطاعت ہے، وہ لوگ حج کا جلد سے جلد اپنا انتظام کریں اور حج کرنے کی کوشش کریں۔ حاجی حج کر لینے کے بعد پھر بارگاہ رسالت مآب، الفت و محبت کے وہ شہر جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، روضہ رسول پہ صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے، وہاں سے جو انوارات ملتے ہیں اس کا کیا کہنا، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے مدینہ منورہ کے فضائل بیان کریں گے۔ جس کو مدینے سے محبت ہو وہ ذرا جلدی تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔